السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام السلام پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ اس میں بہت گہرائی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ایک نام میں ہی اتنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت باتیں ہیں، اس کی صفات ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اگلے نام میں اللہ تعالیٰ کی کیا خوبیاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو السلام کیا ورڈ ہے؟ السلام سلامتی والا، بہت سلامتی دینے والا اور امن دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسی سلامتی دیتے ہیں کہ مخلوق اس کے ظلم سے محفوظ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی سلامتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ خود دیکھیں آپ، جب وہ خود سلامتی دینے والا ہے، سلامتی والا ہے، السلام ہے، تو وہ دوسروں کو بھی سلامتی دے گا نا، امن دے گا۔ آپ دیکھیں دین اسلام ورڈ جو ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ اسی سے نکلا ہے۔ اسلام ورڈ اسی لیے ہے، اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا نام اسلام اس لیے رکھا کیونکہ اس کی نسبت جو ہے نا یہ کسی انسان کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دوسرے ادیان کو دیکھیں تو وہ ان کی نسبت جیسے کرسچینٹی ہے، اور بھی جو بھی ہندوازم، سارے جو مذاہب ہیں وہ اپنے دین کو ریلیٹ کرتے ہیں کسی انسان کے ساتھ، ان کی نسبت جوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا، اس سے پتہ چلتا ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا دین جو ہے وہ حق ہے۔ اب اسلام جو ہے، اب اسلام میں تو ہم داخل ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، اسلام میں داخل تو کروا لیتے ہیں ہم خود کو کلمہ پڑھ کے، لیکن ہم پریکٹسنگ نہیں ہوتے اسلام سے ریلیٹڈ۔ یعنی وی آر ناٹ مسلمز بائی نیم، وی آر مسلمز بائی ایکشنز۔ ہم کچھ پریکٹیکلی کریں گے اسلام قبول کر کے، پھر ہم لگیں گے مسلمز۔ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم مسلمز ہیں اور ہم نماز نہ پڑھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہم حج نہ کریں، عمرہ وغیرہ نہ کریں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، اور پھر بھی ہم خود کو کہیں کہ ہم مسلمز ہیں۔ سو وی آر ناٹ مسلمز بائی نیم۔ ٹھیک ہے، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ آپ غور کریں کبھی کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ کہیں دور دراز کا سفر کرتے ہیں، پہاڑیوں کا، تو آپ کو اس میں کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سلامتی سے گھر پہنچ جائیں۔ تو وہ سلامتی جو دینے والا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ آپ کو خطرات سے بچانے والا، آپ کو حادثوں سے بچانے والا۔ آپ دن میں پتہ نہیں کتنے گاڑی میں سفر کرتے ہیں، تو آپ کو وہ سلامتی دینے والا کون ہے؟ السلام ہے۔ آپ کو بچانے والا کون ہے؟ السلام ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے منہ میں مچھلی کا ایک دانت بھی نہیں لگنے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کس نے کیا؟ السلام نے کیا۔ یہ السلام ہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی لہروں میں ڈوبنے نہیں دیا اور فرعون کے گھر میں ان کو پلوایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ سلامتی ہم سے اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری خوشیاں غموں میں بدل جائیں گی۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیوں بنایا؟ کہ وہ ہماری خدمت کرتی ہے نا، وہ بھی ہم اس پہ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں گرمائش، سردیوں میں ہمیں گرمائش دیتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر یہ سرکش ہو جائے، اگر یہ باغی ہو جائے تو یہ کیا کرے گی؟ ہم سب کو جلا کر رکھ دے گی۔ تو ان سب چیزوں میں سلامتی کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ سلامتی دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کن کن چیزوں میں سلامتی مانگنی چاہیے۔ ہمیں مال کی سلامتی مانگنی چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے مال کو سلامت، اس میں سلامتی دے، یعنی اس میں برکت دے۔ اور مال کی سلامتی کے لیے یہ کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم سلامتی تو مانگتے ہیں، لیکن جب ہمارے کاروبار کھلے ہوتے ہیں نا، تو حی علی الصلاح کی آواز پر ہم سن کر اپنی دکان کبھی بند کی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے کاروبار بند کیے ہیں کہ اب نماز پڑھ کے تو پھر
تو ویسے ہمیں سلامتی چاہیے اپنے کاروبار میں، یہ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے بدن کی سلامتی مانگنی چاہیے کہ ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پھر 70,000 فرشتے جو ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اذکار صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، اور دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا صبح شام پڑھنے والی وہ، پھر اپنی اولاد کی سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ہر نماز کے بعد ہر لڑکی اور ہر لڑکا نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اور جو ان میرڈ ہیں اور جو میرڈ ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی اولاد کے ہاتھوں سے صدقہ دلوایا کریں، ٹھیک ہے، صدقہ جب نکالتے ہیں نا اپنے اولاد بچوں کے ہاتھوں سے دیں، ٹھیک ہے، بہترین تربیت کریں ان کی، اور نظر بد سے بچانے والی دعائیں پڑھائیں، ان کو یاد کروائیں اپنے بچوں کو۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سلامتی، السلام کی سلامتی کی ایک اور چیز ہے کہ اس نے بہت سی مخلوقات کو ہماری آنکھوں سے ایسی رکھی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جیسے جنات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمیں جنات نظر آنے لگ جاتے تو ہم تو کیسے ہوتے اس دنیا میں، پھر ہم تو نہیں تھے رہ سکتے اس دنیا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے نا السلام کی، سو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مسٹ کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اسپیشلی السلام سے آپ کو پتہ ہے السلام علیکم ورڈ بھی ہے، تو السلام علیکم کو عام کریں۔ دارالسلام یعنی جنت کے گھر کا نام ہے، تو کیونکہ جنت سلامتی والی ہے، امن والی ہے نا، اس لیے اس کا نام بھی دارالسلام ہے۔ سو ہمیں جنت میں جانے کے لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس میں ہم سلامتی والے گھر میں داخل، جس سے ہم سلامتی والے گھر میں داخل ہو سکیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔